السلام علیکم ناظرین، ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بڑی زبردست ہے۔ ایک تو ایک فائنڈنگ فیکٹ کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی کچھ انکشافات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے مزید کیا انکشافات کی ہے اور وہ کیا تاثر بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ارشد شریف کا جو والدہ ہے انہوں نے ایک FIR تیار کیا ہے جس میں بہت سارے جرنیلز کے نام انہوں نے لکھے ہیں، کچھ ISI کی جرنیلز ہے اور کچھ آرمی کی جو جرنیل ہے، تو وہ نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے جو لکھائی کی شکل میں ایک FIR تیار کیا ہے، ابھی تک درج تو نہیں ہوا میرے خیال میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ از خود نوٹس لیا تھا کہ جلد از جلد جو ہے وہ FIR درج ہونا چاہیے، اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ جاتی ہے عمران ریاض خان کو، کیونکہ انہوں نے بہت سارے خط جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھی تھی چیف جسٹس کے نام، جس میں ایک خط عمران خان کے ہاتھ کا بھی لکھا ہوا تھا اور ان کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں ارشد شریف کے لیے انصاف چاہیے۔ تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سپریم جج ہے چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے از خود نوٹس لیا اور انہوں نے یہ بتایا حکومت کو کہ آپ کو جلد از جلد اس کیس کی انکوائری کرنی چاہیے، اور جن لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کیا، جن لوگوں نے ارشد شریف کو اس ملک سے چھوڑنے پر مجبور کیا، تو ان لوگوں کو جلد از جلد انجام تک پہنچانا چاہیے۔ تو اب کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جو ارشد شریف کی والدہ نے مینشن کی ہے اپنے FIR میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سب سے پہلے جو نام آتا ہے اس FIR میں جو ارشد شریف کی والدہ نے مینشن کیا ہے وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف، جو پرانا تھا، ابھی نہیں، ابھی تو عاصم منیر ہے، پرانا جو آرمی چیف تھا جنرل قمر جاوید باجوہ۔ تو اس FIR میں سب سے پہلے ان کا نام درج ہے اور ارشد شریف کی جو والدہ ہے وہ اس پر FIR کاٹنا چاہتی ہے۔ دوسرا جو نام ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، میرے خیال میں یہ ہے DG ISI، ابھی جو DG ISI ہے، ISI کا جو چیف ہے، اس پر بھی FIR درج کرنا چاہتی ہے ارشد شریف کی والدہ۔ تیسرے نمبر پر جس بندے کا نام آتا ہے وہ ہے بریگیڈیئر محمد شفیق ملک آف ISPR، تو تیسرے نمبر پر اس پر بھی FIR درج کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور یہ لکھا ہے اس بندے کا نام اس FIR میں۔ چوتھے نمبر پر ایک اور جنرل کا نام اس میں آتا ہے بریگیڈیئر فہیم رضا آف ISI، تو یہ ایک ISI کا جرنیل ہے جس پر ارشد شریف کی والدہ FIR کرنا چاہتی ہے اور اس کا نام باقاعدہ سے اس FIR کے اندر درج کر دیا گیا ہے اس کے ماں نے۔ اس FIR میں ایک اور نام شامل ہے 5ویں نمبر پر میجر جنرل فیصل نصیر، اور یہ وہی بندہ ہے جس کے اوپر عمران خان نے بھی FIR درج کرنے کی کوشش کی اور اس کا درخواست دیا کہ اس بندے نے میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے پورا پلان بنا کے مجھے قتل کرنے کی سازش میں پورا حصہ ڈالا، تو یہ وہی بندہ ہے، ISI کا ایک جرنیل ہے۔ چھٹے نمبر پر دو شخص جو ہے، دو جرنیل موجود ہے جس کو اکٹھا مینشن کیا ہے، کرنل رضوان اور کرنل نعمان، یہ بھی ISI کی جرنیل ہے اور اس کا نام بھی اس FIR میں باقاعدہ سے درج کر دیا گیا ہے ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے وہ درج ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جو جرنیلز ہے بہت طاقتور لوگ ہیں، بہت پاورفل لوگ ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کی عدالتیں ان لوگوں کو کٹہرے میں لا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس پر کچھ ثابت ہوا یا نہیں ہوا تو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا FIR ان لوگوں پر درج ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جو نیا آرمی چیف ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا پریس کانفرنس کیا ہے جس میں کچھ صحافیوں نے ان سے سوالات کیے ہیں، تو ان میں سے دو جو بڑی بات، جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عاصم منیر صاحب نے بتایا کہ میں آئین اور ادارے کی عزت کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے وہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، اگر کوئی آئین کے خلاف بولے گا تو میں ایکشن لوں گا، اگر کوئی پاک آرمی کے خلاف یا کسی اور ادارے کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے گا تو اس کے خلاف میں ضرور ایکشن لوں گا، یہ میرا فرض ہے اور ان چیزوں کا دفاع جو ہے یہ میں ضرور کروں گا۔ دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ فوج جو ہے وہ پولیٹیکل رہے گی، اور یہ تمام جرنیل کر چکے ہیں پہلی بھی، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقیقت میں فوج جو ہے وہ پولیٹیکل رہے گی یا نہیں، یہ تو آگے کا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی جنرل منیر صاحب کی طرف سے جو نیا آرمی چیف بنا ہوا ہے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ آگے سے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ فوج حصہ نہیں لے گا اور فوج جو ہے بالکل پولیٹیکل رہے گی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کو پہنچانی تھی، باقی ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی تو ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔